ابھی آپ کو بتائیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان لاہور پہنچے ہیں۔ آپ کو بتائیں کچھ ہی لمحوں بعد وہ تقریب سے خطاب کریں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کچھ ہی وہ تقریب سے خطاب بھی جو کہ ایک قانون ہے غریب کے لیے آج تک اور ایک ہے طاقتور کے لیے۔ غریب بیچارے کو انصاف نہیں ملتا اور طاقتور کو اس ملک میں آج تک یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کرے کچھ نہ کسی طرح اس کو NRO مل جاتا ہے۔ تو آج ہم سارے خوش ہیں اور ہم یقین آپ کو دلاتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں جلسے کر رہا ہوں، میں ان کو چیلنج کر کے کہوں گا کہ جب بھی کسی بھی پاکستان کے خطے میں فیصلہ کرو جلسہ کرنا ہے، گلگت بلتستان سے لے کے نیچے کراچی تک بلوچستان میں، اسی گراؤنڈ پہ ایک دن یہ کریں، میں اگلے دن میں کروں گا، میں چیلنج کر کے ان سے دگنا تگنا کراؤڈ لے کے آؤں گا۔ تو دوسری چیز، رات ٹیلی ویژن کے اوپر عابد باکسر جو کہ ایک ڈی ایس پی تھا، جو بھاگا ہوا تھا، انسپیکٹر تھا، ایس ایچ او تھا، اس نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف کے کہنے پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ وہ بھاگا ہوا تھا یہاں سے، کیونکہ اس نے لوگوں کو قتل کرواتا تھا شہباز شریف، اور پھر ایک دن اس کو مروانے لگا تو وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس میں ساری پارٹی فیصلہ کرے گی، ہم نے عدالت میں جائیں گے۔ اب پتہ چلا کہ ماڈل ٹاؤن میں کس نے مروایا تھا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کبھی بھی ہم قتل نہیں کرتے تھے جب تک چیف منسٹر سے ہمیں اجازت نہ دی جائے یا حکم نہ ملے۔ تو جو قتل کروائے تھے 3 لوگ قصور میں، جو زینب کیس میں جو پہلے لوگوں کو قتل کروایا تھا ایکسٹرا جوڈیشلی، اس کا مطلب اوپر سے آرڈر آیا تھا۔ اس کا مطلب جو کہ وہ سبزہ زار میں 5 بیچارے نوجوانوں کو مار دیا تھا پولیس کے ہاتھ، وہ کل اس نے کہا ہے عابد باکسر نے کہ شہباز شریف کے کہنے پہ مارے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے ان کو سپریم کورٹ مافیا کہتا ہے۔ مافیا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پولیس کے ذریعے قتل کرواتے ہیں۔ اس لیے آج فرق آپ کو نظر آ رہا ہے پختونخوا کی پولیس میں اور پنجاب اور سندھ کی پولیس میں۔ یا وہاں راؤ انوار کے ذریعے لوگوں کو قتل کرواتے تھے، 400 قتل کروا کے وہ بھاگا ہوا ہے پولیس والا ایس پی۔ ادھر اب یہ پتا چلا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے واضح کر، جو ہمیں پہلے شک تھا کہ یہ قتل کرواتے تھے لوگوں کو، پختونخوا کے اندر ایک بتائیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی ہو۔ وہاں جو کامیابی سے انہوں نے مشال خان کیس اور جو کہ اسما کیس کے اندر جو لوگوں کو پکڑا ہے، ایک پروفیشنل پولیس نے پکڑا ہے۔ عمران خان نے نوٹس نہیں لیا، پولیس نے اپنے طور پہ کنڈکٹ کیا۔ جو ایک اسما کیس میں ایک جو انویسٹیگیشن میں ایک خون کا طبقہ تھا، ایک قطرہ تھا، اس قطرے کے اوپر انہوں نے جا کے ٹریس کر کے اور انہوں نے پھر اس کو پکڑا ہے۔ اور مشال خان کیس میں پہلی دفعہ ہے کہ موب وائلنس میں لوگوں کو مارا گیا اور موب کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ مجھے صرف افسوس ان پارٹیز کا ہے جو کہ اس کو اس طرح کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی بات کر رہے ہیں۔ کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی شک بھی تھا کہ مشال خان اس نے کسی قسم کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے۔ اس کو ایک پلان کر کے قتل کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ جناب اس نے کسی قسم کی کوئی بے حرمتی کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو پارٹیز اس کو پھر ان کو ہیرو بنا رہی ہیں، یہ سوچیں کہ یہ کسی کو بھی مار سکتا ہے کوئی اور اس طرح کر سکتا ہے۔ یہ تو اب جنگل کا قانون لے کے آ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میر شکیل الرحمان اور جنگ کر رہا ہے، جس طرح یہ نواز شریف کے کہنے کے اوپر پیسے لے کے یہ ایک پوری کیمپین چلا رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت جو پختونخوا میں ہے۔ پہلے انہوں نے ہماری پولیس کے اوپر برا بھلا کہا، وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ حق ہے، ادھر خود ہی ایکسپوز ہو گئے۔ آج ساری دنیا پختونخوا کی پولیس کی تعریف کر رہی ہے کیونکہ پروفیشنل ہے۔ پھر انہوں نے ہماری بلین ٹری سونامی کے اوپر کہا۔ اب پختونخوا کی حکومت نے ان کے اوپر لیگل نوٹس دیا ہے میر شکیل الرحمان اور جنگ اور جیو پہ کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے
WWF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے آڈٹ کی ہوئی ہے درختوں کی. IUCN انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے کہا کہ بلین ٹری سونامی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہے؟ بون چیلنج نے اکنالج کیا ہے. یہ بیٹھ کے یہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں پیسے لے کے. میر شکیل الرحمان اپنا دین امان بیچ سکتا ہے پیسے کے پیچھے. یہ جو باہر پراپرٹیز یہ بنا رہا ہے, جو بڑے بڑے محلات اس کے بن رہے ہیں دبئی میں, لنڈن میں, یہاں اپنے صحافیوں کو پیسے نہیں دیتا. یہ دیکھیں بیچارے جنہوں نے یہ پکڑا ہوا ہے, یہ جیو والا, ان کی تنخواہ نہیں ملتی ٹائم پہ, اور ان کو وہاں اس کے اربوں رولز رائس مل رہی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں مل رہی ہیں. کدھر سے آ رہا ہے پیسہ؟ یہ اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کرتا ہے پیسہ بنانے کے لیے, اور یہ بلیک میلر ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بلیک میلر ہے. اس طرح کے لوگوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. باہر کے ایجنڈا, باہر سے پیسے لیتا ہے. فورن فنڈ کا کیس ہے انشاءاللہ اس کا سپریم کورٹ میں. باہر سے پیسہ لیتا ہے اور پھر یہاں آ کے ایجنڈا سیٹ کرتا ہے. اور آخر میں ایک قانون سے ایبسکانڈر, منی لانڈرر, جس نے خود میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا شریف خاندان کے لیے, جو بھاگا ہوا تھا قانون سے جھوٹ بول کے کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں. اسحاق ڈار کو انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے. یعنی یہ کس طرح کے یہ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ جس آدمی کو جیل میں ڈالنا چاہیے وہ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا انہوں نے. کیا یہ سینٹ کس طرح کی سینٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی مجرموں کی سینٹ بنانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ خود ہی پاکستان کے سسٹم کو کرمنلائز کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آخری بات کی, اسحاق ڈار جب بھی پاکستان ہے اس کو پکڑ کے اب جیل میں ڈالیں اور کسی قسم کا نہ سنیں کہ جی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. نواز شریف KPK میں جلسے کرتے ہیں اور ہر جلسے میں کہتے ہیں نہ انہیں نیا پاکستان نظر آ رہا ہے, نہ مثالی پولیس نظر آ رہی, نہ مثالی نظامی تعلیم نظر آ رہا ہے. کیجیے گا کہ آج پھر واقعہ پیش آیا سوامی کے حسین یاد علاقے میں, جہاں پر ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی ہے. دوبارہ سے ذرا اس پہ کیا دیکھیں پہلے بات سنیں. آپ نے دیکھا کہ قصور میں کیا ہوا. 4-5 سال سے بچوں کو استعمال کیا جا رہا تھا فلمیں بنانے میں, ان کی بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی تھیں. اس کے بعد یہ کوئی 10واں یا 8واں یا 9واں قتل تھا جس بچوں کو قتل کیا ریپ کر کے, 11واں تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس سے پہلے 2-3 لوگ مار دیے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں کہ جی پکڑ لیا ہے لوگوں کو. اس کے مقابلے میں ذرا پختونخوا کا آپ دیکھیں کہ جب کس طرح جو DI خان کیس دیکھ لیں, مشال خان کا کیس دیکھ لیں, یا ابھی اسما کا یہ مردان والا کیس دیکھ لیں, ایک پروفیشنل پولیس نے کام کیا ہے اور دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کرائم نہیں ہوتی, پختونخوا میں بھی کرائم ہوگی, دنیا میں, یورپ میں, ساری جگہ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کرائم سے ڈیل کیسے کرتی ہے پولیس. یہ ایک مثال سیٹ کر رہی ہے کہ پختونخوا کی پولیس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی ان کو پریشرائز نہیں کر سکتا, کسی سے حکم نہیں لیتے, کوئی طاقتور وہاں ابو لا نہیں ہے, کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ کب تک بولتے رہیں گے آپ؟ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اگر تو کوئی مفرور ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اس کو پروٹیکشن نہیں ہے, بلکہ اگر آپ IG صاحب سے پوچھیں تو ہم کہیں گے ہمارے پہلے اپنے, اگر کوئی تحریک انصاف والا ہے اس کو پہلے پکڑیں, باقیوں کے بعد میں پکڑیں. کوئی نہیں کہہ سکتا پروٹیکشن ہے. ایک منٹ جہاں تک آنا جھوٹ کا, میں اب اس کے اوپر کیا بات کروں. چلیں میں تو 1 سال عدالت میں میرا چلا ہے کیس, سارا انہوں نے 40 سال پرانے میرے کانٹریکٹ مانگے, جو چیز مانگی میں نے دی. انہوں نے میرے یعنی باہر کے 33-34 سال پہلے فلیٹ لیا, اس کی مارگیج مانگی, بینک اکاؤنٹس مانگے, 60 میں نے دستاویزات دی. ایک پراپرٹی کی میں نے بتانا تھا کہ کیسے وہاں سے خریدی, وہاں سے بیچ کے پیسہ پاکستان کیسے, ایک چیز دی ہے. 1 سال لگایا, حالانکہ میں کوئی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا. یہاں ان کے اوپر پلندے ہیں چوریوں کے, 30,000 کروڑ روپے کی انہوں نے بتانا ہے کہ باہر پیسہ کیسے گیا. ابھی تک ایک قطری خط فراڈ کے علاوہ انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے. بچے جھوٹ بول رہے ہیں. ساری قوم نے مریم نواز کو سنا ٹی وی پہ,
ساری قوم کو رٹا گیا ہے کہ نہ میری نہ میرے خاندان کی، باہر تو چھوڑے پاکستان بھی پراپرٹی نہیں ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ 300 ارب روپے کی بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹی باہر تھی. تو جھوٹ کون بول رہا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب